अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ फ़ातिमा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की बात को शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी हिस्टोरिकल सीरीज़ में से एक टॉपिक लेकर आई हूँ। कुछ ऐसे अशख़ास के बारे में ज़िक्र करने लगी हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ़ को पूरी पूरी तरह से बदल दिया है। यकीनन उन्होंने आपकी लाइफ़ को भी बदला होगा। हाँ, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसके बारे में आपको बताने आई हूँ। मैं आपको अरतुगरुल गाज़ी और उसके ख़ानदान के बारे में बताने आई हूँ कि अरतुगरुल गाज़ी कौन थे, किस तरह से थे और पाकिस्तान में ये ड्रामा किस तरह से मकबूल हुआ। पाकिस्तान में तो क्या, ये ड्रामा तो पूरी दुनिया ही में मकबूल और मारूफ़ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की बात। अरतुगरुल गाज़ी इतना तो आप जानते होंगे कि सरदार सुलेमान शाह का बेटा था और उसने अपनी अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए उसको ख़तरे में डालकर अपने जंजियों के साथ मुख्तलिफ़ अदवार में सलीबियों, मंगोलों और सल्जूक़ सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। ये सब तो आपको पता होगा। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। इस बात को तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुर्किश अदाकार ने बहुत मेहनत की है इस ड्रामे को चार चाँद लगाने के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तानी ये भी कुछ कम नहीं। पर्दे के पीछे छुपकर इन्होंने आवाज़ें दी, अरतुगरुल गाज़ी के हर कैरेक्टर को बाखूबी निभाया। वॉइस डबिंग वाले अगर ना होते तो शायद आज ये ड्रामा इतना मकबूल व मारूफ़ नहीं होता। इसकी असल वजह ये है कि इन्होंने पर्दे के पीछे छुपकर इनको अपनी आवाज़ दी और आप ये देखें कि हर आवाज़ के पीछे किस तरह से इन्होंने एक और आवाज़ लगाई और वो वॉइस कितनी अच्छी तरीके से मैच हो रही थी, ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसने मेरी लाइफ़ को किस तरह से बदला। मैं दरअसल हॉस्टल में रहती हूँ। तो शुरू-शुरू में जब मैं हॉस्टल जाती थी, तो मेरा वहाँ इतना ख़ास दिल नहीं लगता था। मैं घर में सबको कहती थी मुझे ले आओ, मुझे ले आओ, मेरा दिल नहीं लगता। तो सब मुझे बहुत समझाते थे लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। फिर मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम ज़ुनैरा है, उसने मुझे अरतुगरुल गाज़ी रेकमेंड किया। मेरे भाई ने भी मुझे रेकमेंड किया। मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या लगे रहते हो, मुझे नहीं देखना, इस तरह ड्रामे मैं नहीं देखती। उन्होंने मुझे कहा तुम एक बार देखो तो सही, तुम देखना, तुम्हारा दिल नहीं करेगा इस ड्रामे को छोड़ने का। वो ही हुआ, मैंने जैसे ही वो ड्रामा देखा मैं तो पागलों की तरह बस अब उसको देखना ही शुरू हो गई थी। ऐसी ईपी का हम अगली ईपी का ऐसे इंतज़ार करते थे जैसे हम इफ्तारी में 5 मिनट रह जाते हैं और हम इफ्तारी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अरतुगरुल का जब ईपी देख लेते थे कोई सा भी, तो हम अगली ईपी का बिल्कुल इसी तरह से इंतज़ार करते थे। और उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा इस किरदार को निभाया। तो आपसे एक और बात मैं शेयर करूँगी कि मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से मतलब मेरी लाइफ़ को बदला। तो फिर जब मैंने अरतुगरुल गाज़ी को देखना शुरू किया, मैंने बहुत देखा और मुझे समझ आ गया कि किस तरह से अल्लाह पर ईमान किस तरह रखना है, इनका किस तरह से अल्लाह पर ईमान है और हमें किस तरह से अल्लाह पर ईमान रखना है। बस अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान रखते हुए सब्र करती हूँ और आज मैं माशाल्लाह से 9th क्लास में आ गई हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और अब मेरा हॉस्टल में दिल भी लग गया है। मैं बिल्कुल गुज़ारा कर लेती हूँ, जब दिल नहीं लगता तो इसी ड्रामे की कुछ फ़नी डायलॉग्स लेके और कुछ उनका हौसला, इब्नुल अरबी, हाइमा ख़ानम जिस तरह से हौसला देते थे सबको, इसी तरह उनका हौसला याद करती हूँ और फिर जो है सब्र कर लेती हूँ। तो मैं आपसे एक और बात शेयर करूँगी, बहुत पर्सनल सी। यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसा हुआ था कि एक ख़ातून थी, मैं वाज़ेह तौर पर उनका नाम या उनके चैनल का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताती चलूँ कि उन्होंने अरतुगरुल के बारे में बहुत कुछ कहा था। अरतुगरुल का नाम भी बहुत अजीब तरीके से लिया और उनके वॉइस ओवर आर्टिस्ट का भी बहुत मज़ाक उड़ाया। तो काइंडली इस तरह ना करें। और नौयान की आवाज़ पे इन्होंने ज़्यादा सवाल उठाए थे, तो मैं आपसे ये पूछूँगी
کہ آپ کو کس طرح سے چاہیے تھا؟ آپ خود جا کے ٹرائی کر لیتی اگر آپ کو اتنا ہی مشکل ہو رہا تھا، یا آپ اپنے ہاں اپنے میں سے کسی کو بھیج دیتی اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے یا فیملی ممبرز میں سے کوئی ایسے تھا جو آپ کو لگتا تھا کہ وہ کردار یہ بخوبی اچھے سے ڈب کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو بھیج دیتی. اور ایسے تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پردے کے پیچھے چھپ کر، اور آپ یہ بھی تو دیکھیں زبان کتنی مختلف تھی. اور میرے خیال میں تو میں یہی کہوں گی کہ اتنا یہ ڈرامہ پہلے مشہور و معروف نہیں ہوا تھا جتنا یہ ڈرامہ اب ہو رہا ہے. جب پاکستان نے قدم اٹھایا، وائس اوور آرٹسٹ یہ بھی کسی کا ذریعہ معاش ہے کہ وہ لوگ وائس ڈب کرتے ہیں اور اس سے اپنی کمائی کرتے ہیں. یہ بھی کسی کی روزی کی بات ہے اور وہ اپنے لیے اسی ذریعہ سے کماتے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ وائس اوور آرٹسٹ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور جو ہے آپ اس طرح سے نہ کریں. یہاں تو بہت اچھے کردار تھے، جیسے کہ میں آپ سے شیئر کروں گی، جیسے کہ شیرین اختر، سلطان محبوب سلطان، ناصر محمود، آر جے محمد نعیم، ایمن زہرا اور ارطغرل چودھری. اور احتشام الحق کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وائس اوور آرٹسٹ کے لیڈر ہیں. ربیہ کرن راجپوت بھی کچھ اسی طرح سے ہیں. ان کی وجہ سے ہی تو ڈرامے کو چار چاند لگے ہیں. اور نویان کتنی پیاری میچ کی ہوئی ہے انہوں نے اس کے ساتھ. میں جانتی ہوں کہ کچھ ہر ایک کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح بھی نہ کریں کہ آپ بالکل ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، ان کو ساتھ سپورٹ کریں. اور دیکھیں اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس یہ انڈسٹری بھی ہے بہت کمال کی. اگر ارطغرل غازی میں انہوں نے اس طرح سے اپنے کرداروں کو نہ نبھایا ہوتا تو شاید آج ارطغرل غازی کو اتنی مقبولیت نہ ملتی جتنی کہ ان کو اب مقبولیت مل رہی ہے. ارطغرل غازی میں بہت سے کردار ایسے تھے جنہوں نے تھے تو وہ نیگیٹو کردار، لیکن انہوں نے اس طرح سے سکھایا لوگوں کو کہ کس طرح سے مسئلے کو ہینڈل کرنا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے آپ کو واضح طور پر یہ بات بتائی ہے کہ اپنے دماغ سے کام کیسے لینا ہے. دراصل اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دماغ ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے دماغ سے کام کس طرح سے لینا ہے. اور پھر خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے جو ہے ارطغرل غازی نے کس طرح سے کیا، وہ صاف ستھرا آپ کو بتا رہا تھا صاف واضح الفاظ میں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کس طرح سے ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے. آج ہم پہ قتل کا الزام لگ جائے ہم تو مر ہی جائیں گے وہیں پہ، لیکن دیکھ لیں انہوں نے کس طرح سے اپنے ہر چیز کا جو ہے بخوبی سامنا کیا، اور ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا. تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کریں اور ایک قبیلے کی طرح رہیں. جس طرح انہوں نے اپنے قبیلے کو شاد و آباد رکھا، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے لیے اسی طرح رہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ارطغرل غازی میں زیادہ طور اسی طریقے سے بتایا ہے، زیادہ تر یہی بات کی گئی ہے کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ تو ہے زیادہ جو ہے ان کی رحم دلی یہی خراب کر دیتی تھی سارا کام. اکثر ان کی رحم دلی اتنی بڑھ جاتی تھی کہ غداروں کو بھی اپنے قبیلے میں پناہ دے دیتی تھی. لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ تو آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ کیا ہوتا تھا. جیسے کہ تاجر داریوس یعنی کہ تیتان کو لے آئے تھے تو اس نے کیا کیا تھا آپ سب کو خود ہی پتہ ہوگا. تو اور دیکھیں انہوں نے ترکی کے اداکار نے بہت محنت کی ہے یہ ہم جانتے، لیکن ہمارے پاکستانی بھی کچھ کم نہیں تھے. ترکی کے جو کردار تھے انہوں نے محنت کی ہے بہت کی ہے، لیکن ڈرامے کو تب میرے خیال سے کہ مقبولیت ملی تھی. انڈیا اور پاکستان تب مطلب دیکھتے ہوں گے پاکستان والے تھوڑا بہت اور ترکی والے تو سارے ہی تقریباً دیکھتے ہوں گے، لیکن اب تو
جب ہمارے پاکستانیوں نے اس کو اردو میں ڈب کر دیا ہے تو اب تو آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں، اب تو اردو تو چھوڑیں، پشتو اور بھی مختلف زبانوں میں جو ہے ارطغرل غازی ڈب ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اردو میں جب سے ڈب ہوا ہے ارطغرل غازی کو، ڈبل ٹرپل سے بھی جو اوپر چلے جاتے ہیں لوگ، اتنی مقبولیت مل گئی ہے۔ اور پھر ارطغرل غازی کے بعد جو اس کا بیٹا آیا عثمان غازی، اس نے بھی بہت اچھا ہر چیز کو نبھایا۔ جیسے اس کی 2 بیویاں ہیں، اس نے خاص طور پر مردوں کے لیے یہ بات ثابت کی ہے کہ چاہے بیویاں 1 ہو یا 2، ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے ہر چیز کا، اور ان کو بالکل ایک جیسا رکھنا چاہیے۔ مطلب آپ اتنا ہی کرو جتنا آپ ان کو ان کی تربیت کر سکو، بالکل اچھی طرح سے آپ ان کو یعنی کہ سارٹ آؤٹ کر سکو۔ اب دیکھیں ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کتنے اچھے سے سنبھالی، ان دونوں کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور ان بیویوں نے بھی ان کا کافی ساتھ دیا، ہر جنگ میں ان کے ساتھ رہیں، بہت اچھا رہا سب کچھ۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ارطغرل غازی کے مطابق تھی، تاکہ میں آپ سب کو بتا سکوں کہ وائس اوور آرٹسٹ بھی کسی سے کم نہیں ہوتے۔ اور ان خاتون کو میں یہی کہوں گی کہ کائنڈلی اس طرح سے کسی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ آپ پہلے سوشل میڈیا پہ سرچ کیا کریں کہ وائس آرٹسٹ کیا کسی سے مطلب کس طرح سے یہ لوگ اپنی جو ہے چیزوں کو کرتے ہیں فیس، اور کس طرح سے انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں بہت سی ویڈیوز دیکھتی ہوں ان کے حوالے سے، تو یہ لوگ بتاتے کہ ہم جب چیختے تھے تو ہماری مائکس وغیرہ، ہمارے اسپیکرز وغیرہ پھٹ جاتے تھے جب ہم زیادہ چلاتے تھے، یا ان کی طرح بالکل ان کی طرح نقل اتارتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ مائک وغیرہ پھٹ جاتے تھے۔ تو اس لیے آپ لوگ پہلے ویڈیوز دیکھا کریں اور پھر ہی اپنے چینل پر کچھ ایسا بتایا کریں۔ دیکھیں اس طرح سے ہر ایک انسان ہوتا ہے اور ہر ایک کا دل بھی دکھ جاتا ہے، اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو ان کا بھی دل دکھتا ہے۔ دیکھنے والے تو دیکھیں، یوٹیوب کا چینل جو ہوتا ہے وہ تو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، جیسے یہ ویڈیو آج میرے تک پہنچ گئی، ان تک بھی تو پہنچی ہوگی، انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا، کتنا دکھ ہوا ہوگا ان کو۔ تو آج کی یہ ویڈیو میری اس کے مطابق تھی، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اللہ پر ایمان کس طرح سے رکھنا چاہیے، اور یہ وائس اوور آرٹسٹ کس طرح سے اپنے آپ کو فیس کرتے ہیں، اپنے ڈائلاگس کو فیس کرتے ہیں، اور کس طرح سے بتاتے ہیں کہ دماغ سے کیسے کام لینا ہے، عقل سے کس وقت کام لینا ہے، کس وقت تلوار سے کام لینا ہے۔ یہ بہت کچھ انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور اگر کسی نے ارطغرل غازی کو نہیں دیکھا تو میں یہی مشورہ دوں گی، جس طرح میری فرینڈ زنیرہ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ارطغرل غازی دیکھو، تو میں ان کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ ارطغرل غازی دیکھیں اور خوب مزے کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ کو میں ایک اور چیز کی بھی اجازت دیتی ہوں، اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک پسند ہو، چاہے وہ سیڈ ہو یا فنی، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہم آپ کے لیے اسی ٹاپک پر سٹوری لے کر آئیں۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔